بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابن عباس کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ جب ہم جاتو صفیحہ کے مقام پر پہنچے تو وہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفنانے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہیں وہی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ چنانچہ ہم نے وہاں بھی نہیں دفنایا اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو۔ بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سفر حج جیسی عظیم سعادت سے بھی مشرف ہونے والے شخص کو بھی کائن کے کینے کی وجہ سے سانپوں کی بھری قبر میں دفن ہونا پڑا۔ اس حکایت میں ہم جیسے کے لیے عبرت ہی عبرت ہے، جن کا ظاہر بڑا صاف اور پاکیزہ دکھائی دیتا ہے مگر باطن بغض کینے کی طرح طرح کی غلاظتوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری قبر میں بھی اسی طرح سانپ بچھو آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا اس سے پہلے کہ سانپوں کا تسلط ٹوٹ جائے اور توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، آئیے ہم بارگاہ خدا بندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ سانپ لپٹے نہ میرے لاسوں سے، قبر میں کچھ نہ دے سجا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، بہشت قبر سے بچا یا رب۔ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسا قتل، چوری، غیبت، رشوت، شراب نوشی، اور کچھ باطن سے، مثلاً حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی وغیرہ۔ بہرحال گناہ ظاہر ہوں یا باطنی، ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ اس لیے دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ظاہری گناہوں کو پہچاننا آسان جبکہ باطنی گناہ کی نسبت اس وجہ سے دشوار ہوتی ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری پانے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی سدھار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے باطنی گناہوں میں سے ایک بغض و کینہ بھی ہے۔ اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کینہ کسے کہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، کون سا کینہ زیادہ برا ہے، اس کا علاج کیوں کر ہو سکتا ہے، کس سے کینہ رکھنا واجب ہے، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کسی کے دل میں ہمارے لیے کینہ پیدا نہ ہو۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے کینے کی تعریف ان لفظات میں کی ہے، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ مثلاً کوئی شخص ایسا جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، نفرت کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقیہ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔